روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ آج پروگرام روشنی میں اصحاب و شہدائے احد کی بات کریں گے۔ انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے گزشتہ 2 روز سے پروگرام روشنی میں، براہ راست روزانہ ان کو یاد کیا جا رہا ہے اور سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ان کو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے مستند علماء کرام موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین نظری صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی اویس احمد نقشبندی صاحب، حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، دونوں حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور شہدائے احد کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے بلا تاخیر حضرت میں آغاز چاہتا ہوں آپ کی جانب سے۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ بہت شکریہ محترم سید سلمان گل صاحب۔ دیکھیں، شہید کا ویسے ہی جو مقام و مرتبہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ شہید کا یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، اللہ اکبر، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ شعور نہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، یعنی خیالات پر، تصورات پر، سوچوں پر پابندی لگا دی، اور فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ کے ہاں انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ایک عام شہید کا، امت کے شہید کا درجہ ہے۔ شہدائے احد وہ صحابہ کرام، وہ حضور کے جان نثار، سبحان اللہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجہ عطا فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مدینے میں رہ کے لڑیں یا باہر نکل کے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم تو غلامان محمد ہیں، جو آپ فرمائیں گے۔ فرمایا بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے من و سلوہ کھایا اور لڑنے کا وقت آیا تو کہا کہ اے موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا صحرا تو صحرا ہے، دریاؤں کے اندر گھوڑے ڈال دیں۔ کیا بات۔ پھر فیصلہ ہوا کہ میدان میں نکل کے، اور میدان بھی جو منتخب ہوا سلمان بھائی، وہ احد کا میدان، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، اللہ اللہ اللہ، فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یار پتھر ہیں یار، لیکن دیکھیں حضور فرماتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس احد کے دامن کے اندر غزوہ احد بپا ہوتا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنگی حکمت عملی اور جو وار اسٹریٹجی بڑی خوبصورت صحابہ کرام کو مورچہ زن کیا، اور پھر اچانک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی حلے کے اندر کامیابی عطا فرمائی، کفار کی لاشیں گرنا شروع ہو گئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار چل رہی ہے، سبحان اللہ، مولا کائنات کی تلوار چل رہی ہے، کافر گاجر مولیوں کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچانک پھر مسلمانوں کو ایسا لگا، ایک اجتہادی خطا ہوئی اور لگا کہ جنگ جیت کے وہ نیچے آ گئے، کفار نے حملہ کیا اور پاسا پلٹ گیا۔ لیکن وہ شہداء جن کو احد کے اندر شہادت کا درجہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ خود پڑھایا، اس کے بعد ان کو قبروں کے اندر خود اتارا، اور ان صحابہ کرام کو حضور اتنی محبت فرماتے، اتنا یاد کیا کرتے تھے کہ ہر بدھ کے دن حضور چل کے آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سبحان اللہ، اے میرے جان نثارو، تم پر سلام ہو، اللہ اکبر، تم نے کیا صبر کیا اور تم نے کیا انجام پایا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سلامی کے لیے خود تشریف لایا کرتے، امام الانبیاء ہر بدھ کو، اور بالخصوص جو ہے اس شہدائے احد میں سے سید الشہداء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حضرت حمزہ جو ہے وہ سید الشہداء ہے قیامت کے دن اللہ کے ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ درجہ عطا فرمایا، اور جب ان کی میت مبارک دیکھی تو حضور نے فرمایا یا فاعل الخیرات و یا کاشف الکربات، اے نیکیاں کرنے والے، اے غموں کو مٹانے والے میرے پیارے چچا کہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد پھر دوسرے صحابہ کو لایا جاتا، فرمایا میرے چچا کو میرے سامنے سے نہ ہٹانا۔ اللہ اللہ، ہر شہید کے ساتھ آپ کا جنازہ 70 بار 70 شہداء کے ساتھ آپ کا جنازہ ہوا۔ یہ فضیلت ہے مجموعی طور پر شہدائے احد کی، اور بالخصوص سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ،
یہ مقام عطا فرمایا۔ پھر جب دفنانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شہید کو دفناتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے حافظ قرآن کون ہے، فرمایا ان کو پہلے دفنایا جائے، پہلے حفظ مراتب کے تحت ان کو پہلے درجہ دیا جائے۔ کفن لایا گیا تو ایک صحابی رسول کا کفن جو ہے پورا نہیں تھا، ایک کملی پہنی ہوئی تھی خالی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن دیا، فرمایا یہ میں پسند نہیں کرتا ہوں، حالانکہ گھر کی خواتین اپنا کفن لائی تھے ان کے لیے، فرمایا یہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرا ایک غلام بغیر کفن کے جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اوپر کفن تھا، نیچے گھاس ڈالا گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت پیار ان شہداء کے ساتھ تھا، فرمایا یہ وہ میرے جانثار ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، بے شک آج ہم انہیں سلام اور خراج پیش کر رہے ہیں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران ستوت پہ لاکھوں سلام۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا شہداء احد کی بارگاہ میں ہم سلام شوق پیش کر رہے ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور یہ ایام ان کو یاد کرنے کے ہمارے ساتھ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب۔ بہت خوبصورت بنیادی جو ایک بات تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے بارے میں کچھ فضیلت کچھ اہمیت کے حوالے سے بات کی جائے، حضرت نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ہمارے ساتھ جناب مفتی حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے، بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں۔ حضرت احد کی جب بات ہوتی ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے اس کو تو دی گریٹ بیٹل آف احد کہا گیا ہے، وہ مغربی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ بھائی کیا اسٹریٹجی اپنائی تھی۔ بہرحال وہ جو ہوا سو ہوا، وہ اللہ رب العزت کی اس میں بہترین حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ مجھے بتائیے کچھ نام ہیں جنہیں ہم فراموش نہیں کر سکتے، احد میں ہر صورت یاد آتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کا بھی ایک ایسا ہی نام ہے کہ جن کو جب بھی بات ہوتی ہے تو ان کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اس میں کیا فرماتے ہیں ان کے حوالے سے، کچھ ان کا ذکر ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے تو ایک احد کا نقشہ بھی سامنے آتا ہے، اور ایک حیرت انگیز شخصیت اور نہایت مؤثر شخصیت اسلام کی، اور یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اہل اسلام پر جو احسانات کرنے والے ہیں اس وقت کی شخصیات میں نمایاں ترین شخصیت ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کا بیک گراؤنڈ بڑا عجیب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابتدائی زمانہ کی بات ہے، سب سے قیمتی کپڑا مکہ میں مصعب بن عمیر پہنتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہاں کے جو متمول لوگ ہیں جو خاص موقعوں پہ ایک حضرمی جوتا نکالتے تھے کہ آج یہ پہنیں گے، مصعب بن عمیر صبح و شام وہی جوتا پہنتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی خوشبوئیں برانڈ کی ہوتی تھی، مکہ میں جو خوشبو مصعب سے آتی تھی قیمتی وہ ترین، کسی سے نہیں آتی، یعنی قیمتی وہ انہی کے لیے بنتی تھی، مکہ میں شام سے بن کے آتی تھی۔ واہ، بڑی بڑی زلفیں، خوبصورت چہرہ، نہایت نوجوانی کا عالم۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ بارگاہ رسالت میں پہنچے اور آنکھیں جب حضور علیہ السلام سے ملی تو دل میں حضور کا نقش بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور سے ایسی محبت ہوئی کہ چھپ چھپ کے حضور کے پاس آتے، کلمہ پڑھنے کے بعد گھر والوں کو پتہ چل گیا، سارے جو مزے تھے نا وہ ختم ہو گئے۔ گھر والوں نے پکڑ کے قید کرنا شروع کر دیا، مشکل میں آ گئے۔ انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، وہاں سے واپس آئے تو رنگ بدل چکا تھا، اور وہاں کی سختیاں تکلیفیں دیکھ کے حضور علیہ السلام کا نگاہ انتخاب پڑی کہ مصعب تم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ دیار غیر میں رہ کے کیسے سروائیو کرنا ہے، تو تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ یہ جو بیت عقبہ اولیٰ میں لوگ مدینے سے کچھ آئے تھے مسلمان ہو کے، ان کو معلم چاہیے، تم ان کے ساتھ جاؤ، دیار غیر ہے ابھی مدینہ، تو آپ وہاں جا کے نا تعلیم شروع کر دو۔ یہ چلے گئے ساتھ۔ اگلے سال جب بیت عقبہ ثانیہ میں آئے نا تو 75 لوگ ایسے لے کر آئے کہ جنہیں ایک سال میں مصعب بن عمیر نے مسلمان کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان میں سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر، مدینہ کے جو خزرج کے بڑے بڑے جو سردار تھے نا، انہوں نے بڑا حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے آ کر کہا کہ تم کیا ہمارے عقیدے خراب کر رہے ہو؟ کہا میرے ساتھ بیٹھیں، اگر کوئی غلط بات کروں تو مار کے نکال دینا، اللہ اکبر، صحیح بات کروں تو قبول کر لینا۔ واہ واہ، لہجہ اتنا یہ خوبصورت، کانفیڈنس ہوتا ہے نا، دلائل کے اندر پاور، آواز اتنی خوبصورت، واہ واہ، بٹھاتے قرآن سناتے تشریح کرتے، اسید بن حدیر جیسا بندہ مسلمان، کیا سعد بن معاذ جیسا بندہ مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضور علیہ السلام کو ایک سال کی کارکردگی دکھائی نا، حضور جھوم اٹھے، کہا مصعب بیٹھ کے کہانی تو سناؤ، کیا کیسے؟
انہوں نے حضور کو پوری داستان، اتنے حضور کے محبوب تھے یہ، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کہا تھا کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کی محبت میں قربان کر دیا، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو مصعب بن عمیر کو۔ عمیر کو دیکھ لے۔ واہ، اور جب یہ احد کے میدان میں پہنچے، حضور نے سب سے بڑا جھنڈا مصعب بن عمیر کو دیا۔ سبحان یہ صرف قاری اور معلم نہیں تھے، مجاہد بھی تھے صف اول کے۔ بے شک۔ اور جب میدان احد میں پہنچتے ہیں، ابن قمیہ نے آ کے کہا یہ پرچم گراؤں گا، کہا گرنے نہیں دوں گا۔ ہائے ہائے، اس نے دایاں بازو کاٹا، بایاں بازو کاٹا، اللہ اکبر۔ پھر اس نے اپنی تلوار پھینکی اور کہا تیر ماروں گا۔ اس نے پورا تیر جو ہے تنی تک آپ کے سینے میں اتار دیا۔ آپ اس پرچم کو سنبھالے ہوئے تھے، اللہ اکبر۔ اور جب آپ زمین کی طرف آئے تو کہہ رہے تھے جاؤ حضور کے پاس جاؤ، اسلام پہ حرف نہیں آنے دینا، میں نے سب کچھ مٹا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا نا، جس وقت ان کا لاشا زمین پہ پڑا، ایک چادر رکھی ہوئی تھی، کہا مصعب میں نے تجھے اس وقت دیکھا تھا جب تجھ سے قیمتی کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا، اللہ اکبر۔ اور آج میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بال بکھرے ہوئے ہیں، تو نے اللہ رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا مصعب تو ان لوگوں میں سے ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے سرخرو نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یہ تھا مصعب بن عمیر۔ کیا بات ہے۔ میرے جتنے سننے والے نوجوان اللہ، بھائی بیٹے بیٹیاں مصعب بن عمیر کو ضرور پڑھیں۔ کیا بات۔ کیا زلفیں، کیا خوبصورتی، اور ایک خصوصیت ان کی یہ بھی ہو گئی تھی، ان کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ اللہ اکبر، ابن قمیہ نے یہ سمجھا یہ حضور ہیں، اللہ تو اس نے شہید کیا تھا۔ ان کی شہادت پر یہ شور اٹھا تھا کہ حضور شہید ہو گئے، اللہ اکبر۔ اس وجہ سے یہ جو شور افواہ اٹھا۔ پھیلی تھی، ہاں، اللہ مصعب بن عمیر کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ کیا بات ان کو اتنی اسلام سے محبت تھی اور حضور سے محبت تھی، اپنی ساری کاوشیں انہوں نے دین کے لیے وقف کی۔ یہ ایک مینارہ نور ہیں۔ بے شک۔ سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ جوانی، خوبصورتی، خوشبوئیں، طاقت سب کچھ ہے، لیکن دین سب سے اوپر ہے۔ بے شک۔ آج سیگمنٹائز کیا جاتا ہے نا کہ شہادت کے لیے جو ہے وہ اہلکار دوسرے ہوتے ہیں، وہ گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں، ان کے جو ہے نا سر رینکس کم ہوتے ہیں تو وہ آگے جا کے لڑ رہے ہیں اور فلانا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج یہ سیگمنٹائز کیا جاتا ہے، یہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ دیکھیے مصعب بن عمیر کی بات ہوئی ہے، مطلب ہی واز کلاسی، وہ اپنے دور اور اپنی سوسائٹی کے لیڈ کلاس آدمی، بہترین انسان تھے۔ بہترین، اور جسے کہتے ہیں رئیس ترین شوق، گلیمرس آدمی، قیمتی ترین عطر، قیمتی ترین لباس۔ مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لاشا دیکھا، سبحان اللہ، حضرت ایک اور شخصیت یاد آ گئی اسی بات، حضرت حنظلہ، کہ آپ کے بغیر سبحان اللہ، آپ کی شہادت نامکمل ہے نا احد۔ سبحان اللہ۔ ان کا ذوق شہادت، تمنائے شہادت، کچھ اس پر بات کرے جو ان کا جذبہ تھا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ جانثار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی اور یہ سارے کے سارے چل پڑے، اور اتنی محبت، اتنا ذوق شہادت، شوق شہادت اتنا زیادہ کہ کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حالات یہ ہیں کہ مسلمان 700 کی تعداد ہے، سامنے 3000 سے بڑا لشکر ہے، اور بلکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو اپنے آپ کو خود ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہو۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فرمایا خیال کرو، ڈرو، دیکھو تو صحیح۔ فزادہم ایمانا، قرآن گواہی دیتا ہے صحابہ کرام کی، فرمایا میرے نبی کے صحابہ ڈرے نہیں بلکہ اور زیادہ ان کا ایمان بڑھ گیا۔ اللہ اکبر، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ کیا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا وکیل ہے، وہ ہمارا کارساز ہے۔ اسی طرح احزاب کے اندر ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ یہ قرآن کی گواہی ہے سلمان بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما بدلوا تبدیلا، زمانہ بدل گیا، میرے نبی کے صحابہ نہیں بدلے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان کی جو قربانی، ابھی ذکر فرما رہے تھے آپ نے فرمایا دیکھیں فطرت ہے، آدمی ڈرتا ہے، وہ ڈرے نہیں اور ایمان، ہاں فطرت یہ ہے اور ایمان بڑھ گیا۔ اور ایمان، اور یہ گواہی رب تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ کو میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی اور چیز نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ کے اندر تو رتب و یابس ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کا ایمان و تسلیم اور بڑھ گیا، اور بڑھ گیا۔ اور پھر جذبہ دیکھیں آپ کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نوجوان ہیں اور آپ کی نئی نئی شادی ہوئی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ شب عروسی، آپ اپنی دلہن کے ساتھ اچانک منادی نے آواز دی
کہ بھائی اسلام پر مدینے پر حملہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا آ جاؤ، اسی ٹائم اٹھے اور اٹھ کے نکل پڑے، آپ رکے نہیں، فرمایا کہ مجھے ندا آ گئی ہے، مجھے پکار لیا گیا ہے، میں کسی صورت کے اندر، اچھا جذبہ اتنا، شوق اتنا زیادہ کہ نکل پڑے اور قافلے کے ساتھ چل پڑے، میدان کے اندر پہنچے، جذبہ شوق شہادت، لڑتے لڑتے آپ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی مبارک جسد کو جمع کرنا شروع کیا تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، آپ کا جسم نہیں مل رہا، کہاں ہے حنظلہ، کہاں ہے حنظلہ؟ اللہ اکبر۔ ایک تو حضرت حمزہ کا نہیں مل رہا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی چونکہ سینہ مبارک آپ کا چاک کیا گیا، اللہ اکبر، اور آپ کا جگر چاک کر کے دل نکالا گیا، کلیجہ نکالا گیا، اور آپ کا جو ہے وہ جسم مبارک کا مسلح کیا گیا۔ حضور فرماتے تھے کہ اگر مجھے اپنی خواتین کے نہ ہوتا تو میں حمزہ کو پرندوں کو ڈال دیتا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسے آتے، ایک ان کی میت نہیں مل رہی اور ایک حضرت حنظلہ کی نہیں مل رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہیں؟ اچانک دیکھا کہ حنظلہ کی پھر میت ملی، اور کیسے ملی سلمان بھائی؟ کہ ان کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی جلدی کے اندر آ گیا، اور شوق اتنا زیادہ تھا کہ ان پر غسل فرض تھا، فرمایا کہ غسل بھی کرنے کا نہیں ہوا، ان کو یاد ہی نہیں رہا، بھلا بس پیغام آ گیا نکلو نکلو، فرمایا غسلتہ الملائکہ، اللہ کے ملائکہ اٹھا کے لے گئے تھے، اور فرمایا کہ غسل دے رہے تھے، اسی لیے آپ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے یہ اتنا بڑا جہاں آپ کا ذکر کیا، فرمایا ہذہ شرفاً و اعزازاً و تکریماً، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پاکیزہ فرشتے اٹھا کے لے گئے اور آپ کو غسل دے کے دوبارہ لایا گیا، اور اللہ کے نبی اور علامہ صاحب پتہ نہیں وہ پانی حوض کوثر کا تھا، سبحان اللہ، وہ حوض کوثر کا پانی تھا، وہ کون سی نہر کا پانی تھا جسے فرشتوں، جب فرشتے لے گئے علامہ صاحب تو پھر غسل ایسا ہی ہوگا۔ یہ ہیں حضور علیہ السلام کے جان نثار، یہ ہیں میرے نبی کے صحابہ، اللہ اکبر۔ آج اپنے بچوں کو بتائیں، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ حضرت مصعب بن عمیر کا بتائیں، حضرت حنظلہ کا بتائیں، آج بچوں کے نام کوئی کس پر رکھ رہا ہے، کوئی کس پر رکھ رہا ہے، ارے رکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کے نام پر رکھو، بے شک رکھنا ہے تو آل بیت اطہار کے نام پر رکھو، بے شک، تاکہ میدان معاشر کے اندر ان کی صفوں میں ان نسبتوں کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ تعلق ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ، فرمایا یہ ستاروں کی مانند، یہ چمکتے ہوئے، یہ سٹارز ہیں سلمان بھائی، ہمارے سٹارز، اصل سٹارز یہی ہمارے سٹارز ہیں، اور ہمیں روشنی انہی سے لینی ہے اور کہیں سے نہ ملنی ہے نہ ملے گی، سیدھی بات، سو کی سیدھی بات۔ بہت خوبصورت حضرت، کیا آپ اس فضا میں مجھے لے گئے، اور ہم سب کو ناظرین کو، کہ حضرت امیر حمزہ کی یہ ایک دردناک ایک مطلب ایک قصہ ہے، لیکن پھر ایمان بھی بڑھتا ہے۔ حضور پہ جان دینے والے کس انداز سے جان دیتے ہیں کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت یہ جان نثاری کی تو تاریخ رقم کر دی صحابہ اصحاب احد نے، اس کی تو کوئی نظیر مثال ملتی نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ یہ جو جان نثاری کا جذبہ ہے اصحاب احد کا، بالکل علامہ صاحب نے جو شروع سے احد کے میدان کا جو پس منظر بھی بیان کیا، جگہ جگہ پہ آپ کو یہ پامردی اور بہادری اور شجاعت ہی نظر آئے گی، واہ، کہ اس میں آپ دیکھیں کہ 1000 لوگ چلے تھے، 300 منافق پیچھے رہ گئے، سامنے 3000 ہے، بندے کے پاؤں ڈگمگا جائیں، صحیح بات ہے، اتنا بڑا حصہ لشکر کا، 1/3، ایک آپ دیکھیں نا 300 بندہ چلا گیا، باقی جو 700 تھے ان کو سمجھا رہے تھے اپنی عاقبت خراب نہ کرو، یہی موقع ہے مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہونے کا، یہی موقع ہے تاریخ رقم کرنے کا۔ اور نوجوان لڑکے حضور کے پاس آ رہے تھے، حضور کہتے تم چھوٹے ہو، پنجے اٹھاتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ ہم چھوٹے نہیں ہیں، اللہ اللہ اللہ، ہم بڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ۔ اس طرح بچے پہنچے میدان احد کے اندر، صحابہ کے بچے تھے یہ، واہ واہ واہ، یہ صحابہ کے بچے تھے، یہ شیروں کے بچے تھے، واہ واہ، انہوں نے پنجے اٹھا کے کہا ہم جائیں گے ہم جائیں گے، اور یہ ڈرے نہیں کسی لمحے۔ میدان احد وہ تھا کہ جس میں پانسا پلٹ گیا تھا، جیسے اس پر بات ہوئی، پانسا پلٹنے کے بعد جس طریقے سے 70 لوگ شہید ہوئے ہیں، ایک مرحلہ وہ آیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ سارا جو ہے نا معرکہ جو ہے پلٹا انہوں نے، اور پھر وہ ایک دم چھوڑ کے نا کہ ہو گیا کام، وہ چلے گئے، یہ خدا کی طرف سے ایک نظام تھا، وہ چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت کہا
کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، اگر یہ آج چاہتے نا تو مٹا کے جا سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا یہ کسی مرحلے پر جا کے نا ان کو خیال آئے گا، یہ پلٹنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کام پورا کر کے آتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو کہا یا رسول اللہ، اب صحابہ پوچھ رہے ہیں، ہر ایک کے گھر کا لاشا پڑا ہوا ہے اور ہر صحابی تقریباً زخمی ہے، اللہ۔ اور حضور سے پوچھ رہے ہیں اچھا یہ پلٹ کے آ سکتے ہیں تو کریں کیا؟ حضور نے فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں، جب ان کو پتہ چلے گا نا مارنے پیچھے آ رہے ہیں تو پھر پلٹیں گے نہیں۔ پھر بھی نہیں پلٹے۔ سارے صحابہ اپنے گھر کے لاشیں چھوڑ کے کہا چلیں یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ کافروں کے پیچھے گئے، یہ ان کی بہادری تھی، یہ ان کا جذبہ تھا۔ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں، اب سب انجرڈ ہیں، اور اللہ کے رسول کی نظر تھی نا، خالد بن ولید ایک لمحے میں جا کے نا رک گئے، اب واپس جانا ہے۔ اللہ پھر ان کو جاسوس نے خبر دی وہ پیچھے آ رہے ہیں تو وہ آگے بھاگے۔ پھر اللہ اللہ۔ یہ ان کی بہادری تھی۔ اور پھر ان بہادریوں میں کوئی ابو دجانہ کا نام لے، ہائے 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 حضور نے تلوار دی، ہائے ہائے، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ کہتے ہیں میں ادا کروں۔ میں ادا کروں۔ حضور کیسے اپنے مجاہدوں کو ہمت دلاتے تھے۔ واہ، اور لیڈر ہو تو پھر ایسا۔ لیڈر ہو۔ پھر جب تلوار لے کر اترے یہ میدان جہاد کے اندر، پھر انہوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے حضرت ابو دجانہ نے۔ ابو دجانہ کا جو ترانہ ہے وہ مشہور ہے حدیثوں کے اندر، اور وہی یہ سعد بن ابی وقاص جب تیر اٹھا کے مار رہے تھے نا احد میں، حضور کا جملہ دیکھیں آپ، کہا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں، تو تیر کتنے اچھے پھینک۔ کیا انداز ہے، واہ واہ۔ تو یہ جو صحابہ کرام کی جو مردانگی اور بہادری ہے، اگر آپ ایک ایک کے حوالے سے پڑھتے چلے جائیں نا تو اندازہ ہوگا کہ روئے زمین پر پھر ایسے بہادروں کو نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان، نہ فلک نے دیکھا، اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ نو عمر کم سن اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہے کہ یا رسول اللہ میں چھوٹا نہیں ہوں، آپ کی نظر عنایت ہوگی تو میں بھی بڑوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس صف میں صغیر کبیر سب کھڑے ہوئے، شامل ہوئے، اور اللہ کے رسول پہ اپنی جان دے چکے۔ جو شامل ہو گیا اس نے جان دے دی، مطلب وہ اسی وعدہ جان کے ساتھ آیا، اور کچھ اس میں سرخرو ہوئے، بلکہ سب کے سب وہ جو رسول اللہ کے ساتھ رہے وہ سب ہی سرخرو ہوئے۔ ان جیسا نہ کوئی سٹار ہے، نہ ان جیسا کوئی سٹار ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ ہم نے ابھی احد کے حوالے سے کافی سوالات کیے، علماء کرام نے، حضرات علماء نے وہ منظر ہمیں ایک بار پھر دکھایا، اس منظر میں لے گئے کہ جہاں یہ بیٹل آف احد ہو رہی ہے اور اس کے اندر اسٹریٹجیز بتائی جا رہی ہیں، اور لوگ کتنے پیشنیٹ ہیں، ان کا شوق، ان کا جنون بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے لیے اپنی جان کو سب سے آگے پیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں۔ میں نے حضرت سے عرض کرنا ہے کہ وہ صغیر اور کبیر کی بات ہو رہی ہے۔ چلے کبیر تو سمجھ میں آتا ہے کہ بڑے جناب وہ رسول اللہ کے شانہ بشانہ کھڑے، حضرت یہ بچے اور نو عمر جوان، ان کا شوق اور ان کا ذوق، یہ مطلب سمجھ سے بالا تر کہ بچے آ رہے ہیں اپنی جان دینے کے لیے حضور کے پاس۔ بچے بھی تو ماشاءاللہ شیروں کے بچے، ہائے ہائے آئے سبحان اللہ۔ نبی کریم سبحان صلی اللہ علیہ اللہ۔ وسلم کے صحابہ کرام کے بچے ہیں، اور ان کی مائیں اور ان کے باپ جن ماؤں کی آغوش کے اندر اور جن لوریوں کے اندر یہ پلے ہیں، آئے ہائے، وہاں ترانے یہی سکھائے جاتے تھے کہ تم نے اپنا سب کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے قربان کرنا ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت رافع بن خدیج جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی چھوٹی عمر تھی، آپ جب لائن کے اندر آئے تو کہا کہ نہیں آپ تو چھوٹے ہیں، تو آپ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، نہیں یا رسول اللہ دیکھیے، اللہ اکبر۔ کیا نام فرمایا؟ حضرت رافع بن خدیج، رافع بن خدیج، خدیج، اللہ سبحان اکبر، اللہ۔ رافع، کہا کہ حضرت رافع فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بڑا ہوں، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، اللہ اللہ پنجوں کے بل۔ تو حضور نے دیکھا تو حضور نے اجازت دے دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمرہ بالکل نوجوان اور بالکل بچے صحابی، وہ آئے تو کہا کہ نہیں آپ تو بالکل چھوٹے ہیں۔ کہا نہیں میں چھوٹا نہیں ہوں، میری رافع کے ساتھ کشتی کرا لیں، اوئے اللہ اکبر، میری کشتی کرا لیں، سبحان اللہ، سبحان ہار گیا تو مجھے باہر کر دیں۔ اوئے، اللہ اکبر۔ کہا اچھا وہ ٹھیک ہے، رافع کے ساتھ کشتی کروا دی، ان کی کشتی کرائی تو واقعی انہوں نے حضرت رافع کو جو ہے نا کشتی کے اندر یہ جیت گئے، واہ واہ، دونوں کو پھر شامل کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ آپ اندازہ کریں سبحان کہ اللہ، کیا جذبہ ہے، کیا ماحول اور کیا انوائرمنٹ ہے۔ جنون ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ بظاہر ایسا نہیں لگتا تھا ایسا کہ ہوتا ہی رافع پہ دیکھیں اسی غالب طرح آئیں گے۔ جیسے یہ ذکر کیا، اسی طرح بدر کے اندر بھی بچے آ گئے تھے، آئے ہائے، حضرت معاذ آ گئے تھے، حضرت معاوض آ گئے تھے، یا رسول اللہ ہم فرمایا بچے ہو، تلوار نہیں اٹھائی جا رہی، تلوار اٹھا کے چل نہیں پا رہے، لیکن وہ ان کا جذبہ تھا کہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے
کیسا جلوہ دکھایا کہ اس امت کا جو فرعون تھا، فرعون ہذہ الامہ، ابو جہل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں سے اس کا سر قلم، معاذ اور معوذ نہیں بالکل معاذ و معوذ نے۔ تو یہ بات اصل میں یہ ہے سلمان بھائی کہ آپ گھر میں، ہماری مائیں سن رہی ہیں، ہمارے بھائی سن رہے ہیں، گھر کے اندر آپ جیسا انوائرمنٹ دیں گے، جیسا ماحول دیں گے، اسی کی ساری برکت ملے گی، اسی کی ساری رحمتیں ملے گی۔ اور یہ انوائرمنٹ بدر کا تھا، یہ انوائرمنٹ احد کا تھا، تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، صحیح بات، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ ماحول ایسا تھا، ان کے گھروں کا ماحول ایسا تھا میدان میں، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ تو یہ ان کے بچوں کا جذبہ، خواتین کا جذبہ، بڑوں کا جذبہ، ہر ایک، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ نیا دولہا اس کا جذبہ، یہ وہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اور اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کیا۔ سلمان بھائی، ہم تو دن کے اندر 2-2 3 بار کھا رہے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ میرے نبی کے جان نثار ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کفن بھی پورا نہیں، اللہ اکبر، جن کے پاس غذا بھی پوری، روزہ رکھا ہوا تھا، اکثر صحابہ کرام روزہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ روزے سے تھے۔ اللہ تعالیٰ، یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج اسلام کا پرچم آپ کو بلند و بالا نظر آج کہتے ہیں نا جی اسلام نے ہمیں کیا دیا، یہ بتائیں ہم نے کیا دیا ریٹرن کیا کے اندر دیا اسلام کو؟ صحیح بات، انہوں نے تو اپنا سب کچھ تن من دھن اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ بالکل، علامہ صاحب نے ذکر کی حبشہ کی ہجرت کی، مدینے کی ہجرت کی، سارا کچھ چھوڑ کے، بڑی بڑی امپائر، بڑے بڑے مال دولت، اس وقت مکہ مکرمہ کی جو پراپرٹی تھی سب سے زیادہ مہنگی تھی سلمان بھائی، صحیح، اور یہ سارے کے سارے غریب نہیں تھے۔ سیدنا عثمان غنی تاجر، سیدنا ابو بکر صدیق تاجر، سید عبد الرحمن بن عوف تاجر، بزنس مین صحابہ کرام۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ آخری بات قرآن نے کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ ہی دنیا کے اندر جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، ہمارے پاکستان کے کراچی کے لوگ ملتے ہیں، بولا بھائی کیا کہاں کیسے آ گئے؟ ارے کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ بولا یار بچوں کے لیے آئے، بچوں کے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے۔ یہ مائیگریشن دیکھیں کیا ہے، یہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے حضور کے پیچھے۔ اور یہ گواہی میرے گھر کی نہیں، قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا کوئی اس مائیگریشن کا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ بس ہمارا رب راضی ہو جائے، اس کا حبیب راضی ہو جائے، اس کے دین کی سربلندی ہو جائے۔ اللہ، سبحان اللہ، حضرت کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ قبلہ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی موجود ہیں۔ کیا آپ نے حضرت معاذ اور معوذ یاد دلا دیا، اور حضرت سمرہ کا ذکر آپ نے جو کیا، حضرت رافع تشریف لائے، پھر حضرت سمرہ تشریف لائے، انہوں نے کہا بھائی رافع سے میری کشتی کروا دیں۔ یہ پیشن ہے، یہ جنون ہے، اور بچے کے اندر انجیکٹ کیا گیا ہے، سبحان اللہ، محبت رسول کی گھٹی پلائی گئی۔ ماؤں نے کہا کہ بیٹا ماں بعد میں ہے، رسول پہلے، یاد رکھنا یہ بات، تمہارے ماں تمہارے باپ تم سے تب راضی ہیں جب تم سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ آج کل جو بچوں کے شکوے ہیں وہ یہ ہے نا کہ ماؤں کے بھی شکوے ہیں کہ جی بچے مانتے نہیں ہیں، تو مائیں کیسی تھیں تو بچے کیسے تھے۔ یہ بہترین ایک تربیتی نشست ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، ایک ہماری مورل ویلیوز ہیں جو ہم بھول چکے ہیں، اسی وجہ سے ہم، وہ بات وہی ہے نا، دین سے دوری، رسول اللہ سے دوری، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بہرحال آج اسلام سربلند ہے، حضرت نے فرمایا یہ انہی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ حضرت نے نوعمر جو صحابہ ہیں اور بچے ہیں ان کا جنون بتایا۔ میں تو ان مسلم خواتین کو بھی کسی صورت نہیں بھول سکتا کہ جن کا شوق، جن کا ذوق، جن کا جنون اپنی طرف ہے، اور اس میں حضرت ام عمارہ، انہیں تو کسی صورت نہیں انسان فرمائے۔ میں چاہتا ہوں یہ احد کے میدان میں ہماری مسلم خواتین صحابیات کا کیا کردار ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ ام عمارہ کے قدموں پہ ہمارے بچے ہم سب قربان، آمین یا رب العالمین۔ اور میدان احد میں اس خاتون کو بھی کوئی نہ بھولے کہ جس کا بچہ مارا گیا، شوہر مارا گیا اور باپ مارا گیا۔ ہر دفعہ اسے ایک لاشے کی خبر ملی، کہا پہلے یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کیسے، رسول اللہ کہاں ہے، کیسے ہیں۔ جب کہا حضور سلامت ہیں، کہا پھر میرا سب کچھ سلامت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان ایسی خواتین، سبحان اللہ۔ اور یہ ام عمارہ بنو خزرج بنو نجار جنہیں حضور کے آنے کی سب سے زیادہ خوشی تھی، اللہ اکبر۔ اور یہ بیت عقبہ ثانیہ میں مصعب بن عمیر کے ساتھ شریک ہوئی تھی، اللہ کہا میں بھی مسلمان ہوئی ہوں، مجھے ڈیوٹی دیں، کرنا کیا ہے۔ اللہ
ایسی متحرک اور مجاہدہ خاتون تھی. اور جب حضور مدینہ میں آئے تو حضور کی خدمت میں رہنا، اور پھر جب میدان احد سجا تو مشکیزہ اٹھایا اور پہنچ گئی احد میں. جب تک پانسا پلٹا نہیں تھا عمارہ پانی پلا رہی تھی کہ پانی پیو پانی پیو. خود ان کا بیان ہے یہ، کہتی ہیں جب پانسا پلٹا نا تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے خیمے کی طرف کافروں کی نظر جا رہی ہے اور تیاریاں ہو رہی ہیں کہ یہاں مرکز کو گرانا ہے. کہا میں نے مشکیزہ پھینکا، تلوار نکالی. اب مشکیزے کا کام نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے تلوار نکالی، اپنا وہ دفاعی سامان اٹھایا اور میں حضور کی طرف بھاگی. اور کہا واقعی لوگ حضور کی طرف دوڑ رہے تھے کافر مارنے کے لیے. کتنوں کو میں نے راستے میں روکا. میں کبھی حضور کے دائیں جاتی، کبھی حضور کے بائیں آتی، کبھی حضور کے پیچھے آتی. میں نے ایک بندے کو حضور کی طرف بڑھنے نہیں دیا. وہی بدبخت ابن کمیہ جس نے مصعب بن عمیر کو مارا تھا، بڑا مضبوط کافر تھا. کہا وہ حضور کی طرف بڑھ رہا ہے اور میں راستے میں آ کے کھڑی ہو گئی. کہا میرے مقابلے میں بہت سخت تھا وہ، لیکن میں نے کہا اس کو جانے نہیں دوں گی یا ماروں گی. اللہ اکبر. کہا اس نے میرے اوپر وار کیے، کبھی میری گردن کا گوشت کٹا، کبھی میرا بازو کٹا، کبھی کیا. میں نے ابن قمیہ کو آگے نہیں بڑھنے دیا. کہا میں جب اس پہ وار کرتی تو اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اس کو لگتی نا. میں نے کہا کیا کروں اس کا، کیا کروں میں کیا کروں اس کا، یہ میرے رسول کی طرف بڑھ رہا ہے. کہتی ہیں پھر میری نظر اس کے گھوڑے پہ گئی. میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگیں توڑی، کاٹ دی اس کی ٹانگیں. جب اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کٹی تو ابن کمیہ کو خدا نے اٹھا کے کسی گھاٹی میں پھینک دیا. اللہ اکبر. نظر ہی نہیں آیا، پھر اڑتا ہوا گیا. کہا میں نے حضور کی طرف بڑھنے نہیں دیا. کیا بات ہے، کیا. اور حضور کا بیان دیکھیں کیا ہے، کیا محبت ہے. حضور کیا کہتے ہیں؟ حضور کہتے ہیں احد میں تو مجھے اپنے ارد گرد عمارہ ہی نظر آئی. اللہ اکبر. اور حضور کہتے ہیں میرے بچوں، جب میں زخمی ہو کے گر پڑی حضور نے میرے بچوں کو کہا ماں کو سنبھالو، ماں کو سنبھالو. اللہ اکبر. حضور نے پھر ایک دن ان سے کہا عمارہ چاہتی کیا ہو، ہائے ہائے ہائے، کیا چاہتی ہو؟ اللہ علیہ وسلم. تم نے دنیا میں سب کچھ مجھ پہ نثار کر دیا، چاہتی کیا ہو؟ آپ چاہت دیکھیں صحابیہ کی اور امت کی ماؤں کی چاہت دیکھیں. آپ جو آپ نے کہا نا، عمارہ کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت میں اپنے پڑوس میں گھر عطا کر دے. سبحان اللہ. کہا عمارہ دے دیا تجھے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. کہا حضور اب زندگی میں کسی پریشانی کا مجھے مسئلہ نہیں ہے، آپ سلامت جیسی بھی زندگی گزر جائے مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رہنا ہے. سبحان اللہ. سبحان. یہ ان کا جذبہ تھا ان ماؤں کا. حضرت عمر، حضرت ابو بکر ان کی برکت لینے ان کے گھر پہ آتے تھے. ہائے 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 ہائے. جب سب سے قیمتی چادر حضرت عمر کو ملی نے، سب سے جلیل القدر سب سے جلیل القدر صحابہ کہتے تھے عمارہ سے دعائیں لینے جا رہے ہیں. جب حضرت عمر کے پاس سب سے قیمتی شال آئی نا، کسی نے کہا بہو کو دے دیں، بیٹی کو دے دیں. کہا میں اس کو دوں گا جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ احد میں میرے دائیں بائیں عمارہ نظر آئی. سب سے قیمتی شال لے جا کے حضرت عمر نے عمارہ کو پیش کی. یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ جیسی ہمارے درمیان کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے میدان احد میں رسول اللہ کا دفاع کیا. اللہ. اگر آج امت کی مائیں بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہمیں یہ دے دو، ہمارے حقوق دے دو، ہمیں یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، تمہیں کیا پتا عمارہ کون تھی. اللہ. یہ مشن ہے آج امت کے، حضور کا دفاع کرو، حضور کے دین کا دفاع کرو. خدا کی قسم ورنہ عمارہ کا سامنا نہیں کر سکیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ مفتی صاحب، قبلہ حضرت صاحب. آپ حضرات نے آج بہت سیر حاصل، بہت خوبصورت کلام کیا. میں حضرت عمارہ کا ذکر سن رہا ہوں. میں حضرت علامہ لیاقت صاحب سے جب حضرت امیر حمزہ کی وہ کیفیت سن رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اسی کیفیت میں بروز حشر قیامت کے دن امیر حمزہ کا میں لاشا رب کے حضور لے کر کھڑا ہو جاؤں. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پتھر جب حضور سے محبت کرتا ہے، ایک پتھر، رسول اللہ جب اس پتھر کو نہیں چھوڑتے بولتے، تو سوچئے یہ وہ تن ہے جو رسول اللہ کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. انہوں نے اپنے تن کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا. ایک عورت ہے کہ جس کا ہاتھ کٹ گیا، جس کی گردن کا گوشت نکل گیا، مگر اس نے رسول اللہ پہ آنچ نہیں آنے دی. کیا پروٹیکشن وال بن کے کھڑی ہوئی حضور کے آگے. اور آج ایک عورت حضور کے دین کے اندر ترمیم کی قائل بنتی ہے، جدت کی قائل بنتی ہے، اور اس کے اندر توجیہ کی قائل بنتی ہے، اور نئے ذہنوں کی طرف مائل ہوتی ہے رسول اللہ کو چھوڑ کر. یہ کون عورت ہے اور وہ کون عورت تھی؟
حضرت خولا کا ذکر بھی سنیں کہ حضرت خولا کی جب بات آتی ہے، ان کی تیر اندازی، وہ دوران جنگ بھی ان کی نماز کا قضا نہ ہونا، ان کی پنکچویلٹی، ان کی اسٹریٹجی آف وار، یہ عورتیں تھیں ہمارے لیے سمبولک ویمنس کہ جنہیں سمبولکلی ہم نے پہچاننا تھا، ان کی لیگیسی کو پکڑنا تھا. ہم یہ لوگ تھے اور اب ہم کیا لوگ ہیں. ہمیں سمجھنا ہے کہ کن لوگوں سے اللہ رب العزت نے، کن کی قربانیوں سے، کن کے خون سے، کن کے گوشت سے، کن کے ٹکڑوں سے اللہ رب العزت نے یہ دین ہمیں اتنی سہولت اور آسانی سے عطا فرمایا. آج سر اٹھا کے چل رہے ہیں نا مسلمان دنیا میں، وہ اسی وجہ سے کہ ان لوگوں نے قربانیاں دی. ہم یہ تھے، ہم ڈیفینسو لوگ تھے تب کہ رسول اللہ کی امت کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کرتی، کبھی بھی پہل نہیں کرتی. جب ان پہ جنگ مسلط ہو جائے تو پھر یہ اپنا ڈیفنس جو پیش کرتی ہے وہ پوری دنیا کے افسانوں میں، کہانیوں میں نمایاں سنہری گولڈن ورڈز میں لکھا گیا ہے اور لکھا جاتا رہے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک موضوع کے ساتھ. اصحاب احد کو، رسول اللہ کے تمام جانثاروں کو، خصوصاً حضرت امیر حمزہ کو اور جتنے اصحاب کا ذکر ہو، اور خصوصاً حضرت ام عمارہ کو ہم سلام اور خراج پیش کرتے ہیں اور ان سے اپنے لیے خیرات مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. اللہ ان کے صدقے ہمیں ان کا فضل اور ان کا رنگ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے، روشنی